الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله خالقنا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے. جہاں بظاہر ہے استراحت میں بادشاہ جہاں پناہ. شورش کاشمیری کا کلام ہے. جتنا آقا آرام فرمائے. جہاں بظاہر ہے استراحت میں بادشاہ جہاں پناہ. اسی فضا میں درود پہنچے، اسی فضا میں سلام پہنچے. رات ایک شعر سنا. محبت کی باتیں آپ ابھی مدنی صاحب سے بھی سن رہے تھے، ان کی اپنی تشبیہات، استعارات. ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی. ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی. کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر. تمنا ہے نا. شورش نے بھی ایک تمنا لکھی. اگر ام القرا میں خالق کونین نے شورش، ام القرا مکہ کو کہتے ہیں. اگر ام القرا میں خالق کونین نے شورش بعہد احمد مرسل مجھے پیدا کیا ہوتا. ہیرا کی خاک میں تحلیل میرے جسم و جاں ہوتے. غار ہیرا. ہیرا کی خاک میں تحلیل میرے جسم و جاں ہوتے. میری لوحے جبیں پر آپ ہی کا نقش پا ہوتا. قدوم سرور کونین کی عظمت بحمداللہ. قدوم سرور کونین کی عظمت بحمداللہ.
میں خاک راہ گزر ہوتا تو پھر بھی کیمیا ہوتا، دماغ و دل چمک اٹھتے رخ پر نور کی ضوء سے، آقا کے چہرہ انور کی روشنی سے میرے دل و دماغ چمک اٹھتے، دماغ و دل چمک اٹھتے رخ پر نور کی ضوء سے، نظر اٹھتی جہاں تک جلوائے خیر الورا ہوتا، باہر عنوان اس ذات گرامی پر نظر رہتی، جیسے صحابہ کی نظر رہتی تھی، باہر عنوان اس ذات گرامی پر نظر رہتی، کبھی ان پر کبھی ان کے غلاموں پر فدا ہوتا، رسول اللہ کے ادنا غلاموں کی ثنا لکھتا، رسول اللہ کے ادنا غلاموں کی ثنا لکھتا، کلام اللہ کے الفاظ میں نغمہ سرا ہوتا، شہنشاہوں کے تخت و تاج میرے پاؤں میں ہوتے، جیسے صحابہ کے پاؤں میں آئے قیصر و کسریٰ کے تاج، شہنشاہوں کے تخت و تاج میرے پاؤں میں ہوتے، میرا سر سید الکونین کے در پر جھکا ہوتا، خداوندان دولت کے گریباں پھاڑ دیتا میں، خداوندان دولت کے گریباں پھاڑ دیتا میں، محمد کی قسم قرآن کے پرچم گاڑ دیتا میں، جیسے صحابہ نے گاڑے، یہ کہتا ہے میں صحابہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا، جہاں وقف کر چکا ہوں محمد کے نام پر، یہ شورش کہتا ہے، جہاں وقف کر چکا ہوں محمد کے نام پر، ہے یہ دلیل خاص میرے افتخار کی، ادنا ترین غلام رسالت مآب ہوں، چچتی نہیں ہے بات کسی شہر یار کی، غریب آدمی تھا، ملک کے بادشاہ شورش کے دروازے کی چوکھٹ پر جھکتے تھے۔ حضرات گرامی حافظ صاحب فرما رہے تھے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سورہ نجم کی جو آیات مبارکہ اس وقت تلاوت کی ہیں، کسی زمانے میں امیر شریعت یہی آیات پڑھا کرتے تھے اور دنیا جھوم جاتی تھی۔ بڑے بڑے ہندو سیاسی لیڈر، نہرو بڑا سیاستدان تھا، گاندھی، وہ کہتے تھے ہم تو شاہ صاحب کا قرآن سننے آئے۔ سورہ نجم کی تلاوت فرماتے انہی آیات کی، اور پھر جو معراج پر بولتے کئی گھنٹے، وہ تو 8-8 گھنٹے کا خطاب فرماتے تھے۔ سورت بنی اسرائیل کی آیات مبارکہ گزشتہ کئی خطبات جمعۃ المبارک میں بھی بیان ہوئی ہیں، اور دیگر مقامات پر جہاں جہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا، اس مبارک مہینے کی مناسبت سے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سعادت سمجھ کر بیان کیا جاتا رہا۔ اکثر بیان رہا سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیات کا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور دوسری آیت وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس۔ فقیر نے عرض کیا تھا کہ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے جو بیت المقدس تک ہوا، اور سورہ نجم کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر فرمایا ہے، بیت المقدس سے لے کر پھر لامکان تک جو سفر ہوا اس کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ،
اور اس کو دوسری مرتبہ دیکھا، مراد فرمایا جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت پر کسی نبی نے نہیں دیکھا۔ مختلف شکلوں میں آتے تھے جبرائیل علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی اکثر جبرائیل علیہ السلام حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی، ایک صحابی رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی شکل میں متشکل ہو کر آتے تھے۔ عموماً صحابہ کرام یہ سمجھتے کہ حضرت دہیہ کلبی آئے ہیں، لیکن وہ جبرائیل علیہ السلام ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جبرائیل آئے، صاف ستھرا اجلا لباس پہنے ہوئے، ہمیں ان کے اوپر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، لیکن ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اگر مسافر ہے تو اس کے اوپر سفر کے آثار ہوتے، گرد و غبار، تھکاوٹ محسوس ہوتی، یہ بھی ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، اور یہ مدینہ طیبہ کا باسی بھی نہیں ہے، مدینہ طیبہ کا رہنے والا ہوتا تو ہم ضرور اسے پہچان لیتے یہ ہے کون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بیٹھے، اور دو زانو ہو کر بیٹھے جیسے تشہد اور اتحیات کی حالت میں ہم بیٹھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کی اجازت مانگی، میں آپ کے قریب ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ، پھر اجازت مانگی قریب ہو جاؤں۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں مبارک سے اپنے گھٹنے ملا کر دو زانو ہو کر بیٹھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات شروع کیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے کثرت سوال سے روک دیا تھا، اور فرمایا تھا لا تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے سوالات کیے تھے تم سے پہلے، تم اس طرح کے سوالات نہ کرو۔ نزول قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ خود تمہاری تعلیم کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معلم کتاب و حکمت خود تمہیں تعلیم دے رہے ہیں۔ اگر تم سوالات کرو گے تو بنی اسرائیل کی طرح تم بھی پھر مشقتوں میں پھنستے جاؤ، سوال در سوال، سوال در سوال، پھر کتنی آزمائشیں اور مشقتیں آئیں بنی اسرائیل پر۔ صحابہ کرام کے کل 11 سوال ملتے ہیں قرآن مجید میں، ان میں سے بھی 8 سوال سورۃ البقرہ میں ہیں، 2 سوال سورۃ مائدہ میں ہیں، 1 سوال سورہ انفال یسألونک عن الانفال۔ بس یہاں تک ان کے سوالات کا سلسلہ ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی تعظیم فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، عطاکم، یہ تمہارے پاس آئے تھے تاکہ یہ دین سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں وہ پوچھیں اور تمہاری تعلیم کا انتظام ہو۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سوال کیا مل ایمانو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ پر ایمان، وان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان جن کو ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی اچھی بری تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان۔ ایمانیات سے متعلق جتنی باتیں ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں سب کا تذکرہ فرما دیا۔ پھر دوسرا سوال کیا مال اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھو اور رمضان المبارک کے روزے رکھو، صاحب نصاب ہو تو تم زکوٰۃ ادا کرو، صاحب استطاعت ہو تو تم پر حج فرض ہے۔ اسلام بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کا سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل بیان فرما دی۔ تیسرا اور آخری سوال جناب جبرائیل علیہ السلام نے اس مجلس میں یہ کیا مل احسان ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ،
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ ضرور ہونی چاہیے فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر عبادت میں خشوع بھی ہوگا، پھر عبادت میں خضوع بھی ہوگا، پھر عبادت میں روح بھی ہوگی۔ اعمال بنتے ہیں اس وقت جب اعمال میں روح ہو۔ روح کس وقت بنتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کون سی نماز افضل ہے؟ فرمایا جس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو۔ حج کس کا افضل ہے؟ فرمایا جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے۔ ہر عبادت، جیسے مدنی صاحب بھی فرما رہے تھے نماز ہے تو اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے، آقم الصلاۃ علی ذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہر عبادت میں فرما عبادت افضل بنتی جائے گی جب اس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو، اس میں روح پیدا ہوگی۔ اعمال میں روح پیدا ہوتی ہے اللہ کی یاد سے، اس کے ذکر سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر عبادت میں کتنا خشوع اور خضوع ہوگا۔ معصومہ کسی بڑے کو دیکھ کر نماز کو لمبا کر دیتے ہیں کہ یہ سمجھے نماز خشوع خضوع سے پڑھ رہا ہے، یہ تو ریا ہوگا، اللہ کے یہاں قبول بھی نہیں ہے۔ نہیں، نماز ایسے پڑھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تعدیل ارکان، قیام صحیح، رکوع صحیح، رکوع کے بعد قوما صحیح، اور دو سجدوں کے درمیان جلسہ صحیح طور پر ہو۔ یہ نماز کے فرائض و واجبات ہیں، ان کی ادائیگی ہوگی تو نماز ہوگی، ورنہ نماز تو نہیں ہوگی۔ رکوع سے اٹھے نہیں، سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، یہ قوما اس کو کہتے ہیں۔ سیدھا کھڑا نہیں ہوا، رکوع میں سے سجدے میں چلا گیا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ پھر دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، جلسہ جس کو کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ بیٹھا نہیں، سجدے سے سر اٹھایا، دوسرا سجدہ کر دیا، اللہ کے یہاں یہ نماز قبول نہیں ہے۔ تو عبادت اللہ کی رضا کے لیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ سوالات کیے اور اس کا چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دیکھنا ذرا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم دوڑے لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے، وہ پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دلوائیں۔ انہوں نے سوالات کیے، میں نے جوابات دیے، تعلیم تمہاری کا بندوبست ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل و صورت پر دیکھا ہے۔ فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھا، اس کے 600 پر ہیں، فرشتے پروں والی مخلوق، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا یہ پروں والے ہیں، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، فرشتے پروں والی مخلوق۔ فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھا، اس کے 600 پر ہیں، اور ایک پر اس نے پھیلایا تو مشرق سے مغرب تک پورے افق کو ڈھانپ لیا۔ پہلی مرتبہ دیکھا تھا، فرمایا اس لیے مجھ پر کچھ خوف بھی طاری ہوا، لیکن جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ مانوس تھے، وہ تو ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے رہتے۔ مفسرین نے، محدثین نے لکھا پہلے انبیاء کی عمریں زیادہ تھی، لیکن جبرائیل زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ یا 6 مرتبہ کسی کے پاس آیا۔ ایک روایت ہے 2 مرتبہ سے زیادہ جبرائیل کسی کے پاس نہیں آیا، بعض روایات میں 6 مرتبہ آنے کا بھی ملتا ہے، اس سے زیادہ کسی کے پاس جبرائیل نہیں آئے، چاہے نبی کی عمر 1400 سال کیوں نہیں تھی۔ پہلے انبیاء کی عمریں زیادہ تھی، 1400 سال، 1200 سال، لیکن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت صرف 23 سال ہے۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے خلعت نبوت سے نوازا۔ 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس منصب ختم نبوت کا حق ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ 23 سال کے عرصہ میں جبرائیل علیہ السلام 24,000 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ یہ دربان ہے، دربار نبوت کا دربان ہے۔ دربان کس کو کہتے ہیں؟
جو ہر وقت موجود رہے. یہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے موسلا دھار بارش کی طرح. قرآن مجید میں کچھ دن جبرائیل نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مایوس ہو گئے. پھر جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے فراق کی وجہ سے، تمہاری جدائی کی وجہ سے، تمہارے اتنے دن کے ناگے کی وجہ سے میں تو پریشان ہوں. فرمایا ہم اللہ کے حکم سے آتے ہیں. پھر اللہ نے اپنے محبوب کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی کا تذکرہ کیا، اللہ نے پریشان نہیں ہونے دیا. دوسری مرتبہ پھر جبرائیل علیہ السلام کو یہ کہنے کا موقع نہیں آیا کہ جبرائیل تم نے دیر کر دی. پھر آخری وقت تک ساتھ رہے. جب اسرائیل علیہ السلام آئے، کنڈا کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ ان سے الجھی کہ ابا تکلیف میں تو کنڈا کھٹکائے جا رہا ہے. فرمایا فاطمہ کس کو روک رہی ہو، کس سے الجھ رہی ہو؟ یہ تو تیرے ابا کی شان اور عظمت ہے کہ وہ اجازت مانگ رہا ہے، ورنہ یہ تو شہنشاہوں سے بھی اجازت نہیں مانگ. اسرائیل حاضر خدمت ہوئے، اجازت مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی جبرائیل سے مشورہ کیا، جبرائیل تمہارا کیا مشورہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میرے سب سے اعلیٰ رفیق، میں بھی تو میری ملاقات کا مشتاق ہے تو میں بھی تیری ملاقات کے لیے، میرے رفیق اعلیٰ تو تم ہو، میں آ رہا ہوں. اللہ کے محبوب نے آخری وقت کیا فرمایا اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میرے اعلیٰ رفیق. امت کو بھی تعلیم دے دی سب سے اعلیٰ و عرفہ رفیق دوست کس کو سمجھنا ہے؟ اللہ سے، اللہ کو سمجھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہے وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. اشد یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ محبت کس سے؟ اللہ سے، اور پھر اللہ کے حبیب سے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے اور ساری کائنات سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت پر دیکھا. کہاں؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس جو بیری کا ایک درخت ہے جس کی تعریف گزشتہ مجلس میں فقیر نے عرض کر دی تھی. عندہا جنت المأویٰ، اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے. سدرۃ المنتہا کی شاخیں 7ویں آسمان تک جا رہی ہیں. پھر اس سے آگے فرمایا جنت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر یہاں سے لے کر عرش اولیٰ کے نیچے تک جنت کے درجات ہیں، 7 درجے ہیں جنت کے. جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر ہے. اعلیٰ جنت فرمایا جنت الفردوس ہے. یہ عرش کے بالکل نیچے ہے، اللہ کے عرش کے نیچے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. جو ایمان لائے اور نیک عمل کی ان کی مہمانی جنت الفردوس ہوگی جس میں ہمیشہ رہیں گے. وہاں سے نکلنے کی خواہش بھی نہیں کریں گے کہ ہمیں یہاں سے کسی اور جنت میں منتقل کیا جائے، اس لیے کہ یہ اعلیٰ ترین جنت ہوگی. جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا جہاں دیکھا تو پھر اس نے 600 پر پھیلائے. جنت المأویٰ ہے. اور فرمایا پھر بیری کے بارے میں اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اللہ تعالیٰ کے انوارات و تجلیات میں اس کو ڈھانپ رکھا. ما زاغ البصر وما طغی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا صحیح دیکھا،
نہ آنکھ نے کجی کی، نہ کوئی زیادتی کی، بالکل حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے انوارات و تجلیات کو جو سدرۃ المنتہا پر پڑھ رہے تھے ان کو دیکھا۔ اور پھر فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں، آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، معراج کیوں کرایا؟ اس لیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری قدرت کی نشانیاں دیکھیں۔ اس لیے جسم کو اتنی رفتار دے دی، فرمایا جس کا جسم اتنی رفتار والا ہے 7,000 سال کا سفر طے کیا، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی دیکھی، نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ بھی فرمایا، جبرائیل کو بھی دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھا ہے، جنت کو بھی دیکھا ہے، اپنے رب سے بھی ملاقات کی ہے۔ فرمایا جسم اتنی رفتار والا ہے تو روح کی رفتار کیا ہوگی؟ یہ تو اللہ جانے اور اللہ کا محبوب جانے۔ اب بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ قیامت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ٹھویرے بلند ہوں گے، لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا جھنڈا، تمام انبیاء اور تمام امتیں اسی کے نیچے جمع ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسا محبوب ہمیں عطا فرمایا، اس عظمت کو سمجھا جناب عمر نے۔ آقا دل کرتا ہے یہاں جب پہنچے نا مقام ابراہیم پر، اسی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے آپ کو مانگا تھا اور اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا بن مانگے۔ ہم نے تو نہیں مانگا، ہمارے لیے ابراہیم نے مانگا، اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ دل کرتا ہے کہ جب بھی طواف کریں، طواف مکمل، ادھر طواف مکمل ہو ادھر 2 رکعت نماز شکرانے کے ادا کریں۔ اللہ نے ایسا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ اس تمنا کا اظہار کیا جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کرتے ہوئے۔ اللہ کے محبوب خاموش ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب نبی شریعت بناتے نہیں بتاتے ہیں۔ ابھی دوسرا چکر مکمل نہیں ہوا تھا، رکن یمانی تک بھی نہیں پہنچے تھے، آ گیا اللہ کا حکم وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ جب طواف مکمل ہو، کوئی بھی طواف کرے، فرض طواف ہے، واجب طواف ہے، نفل طواف ہے، وہاں کی سب سے بڑی عبادت مکی صاحب فرماتے ہیں طواف ہے۔ باقی عبادات تو اپنے اپنے ملکوں میں کر سکتے ہو، کعبہ صرف یہاں موجود ہے۔ طواف کرو۔ مکی صاحب بھی شدید علیل ہے، روزنامہ اسلام میں دعا صحت کی اپیل چاہے ہوئی ہے، دعا کریں کہ یہ مسئلہ کے حقہ کا جو ہیرا بیٹھا ہے، پوری دنیا کو جو توحید کے نغمے سنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کر۔ مکے کو شرف بخشا بیت اللہ کا، مدینے کو شرف بخشا روضہ رسول اللہ کا۔ مولانا محمد یونس تھے مفتی، بہت بڑے علماء کے استاد، فیصل آباد کے، وہ فرماتے ہیں جب ہم حج پر گئے 50-60 سال پہلے وہاں غربت تھی، اب تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم روضہ رسول کے سائے میں کھانا کھا رہے تھے، ہم ہڈیاں پھینکتے تھے، ایک یتیم بچہ وہ ہڈیاں اٹھا کر چوستا تھا، ہمیں بڑا ترس آیا کہ شہر نبی کا یہ بچہ ہڈیاں چوس رہا ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ تم ہمارے ساتھ پاکستان چلو، ہم تمہیں اچھے کپڑے بھی پہنائیں گے، اچھا کھانا بھی کھلائیں گے، تم جوان ہو، اچھی تعلیم بھی دیں گے، تم جوان ہو جاؤ گے، تمہاری شادی بھی کریں گے، مکان بھی دیں گے۔ وہ بچہ خوش ہو گیا، لیکن آگے دل پہ ہاتھ رکھ کے بات سننے والی ہے۔ اس نے کہا یہ وہاں گنبد خضرا ہے، فرماتے ہیں ہماری چیخیں نکل گئیں جب بچے نے اشارہ کیا وہاں یہ گنبد خضرا سبز گنبد ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہماری چیخیں نکل گئی، ہم نے کہا یہ شرف اللہ نے کسی مقام کو بخشا ہے، اسی کے دیدار کے لیے تو دنیا تڑپتی ہے، ہم آئے ہیں،
بچے نے کہا پھر بھوک برداشت ہے، اس کا چھوڑنا برداشت نہیں ہے۔ دنیا کہتی ہے مکے مدینے والوں کو رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، پاکستان ہندوستان والے زیادہ محب ہیں۔ حضرت روتے تھے، فرماتے تھے، اس بچے نے کہا یہ گنبد خضرا وہاں نہیں ہے تو پھر میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ ایسی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔